खुदावंद तेरा कादम होते हुए इस घराने में तेरी इस मोहब्बत के बीज को बोए देता खुदावंद अपना इलाही हाथ बढ़ा एक एक ज़िंदगी को छू खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम ऐसा फरमाता है कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हमें तौफीक दे के इस रोशनी में हमेशा हम बढ़ते जाएँ। खुदावंद इस घर ने ये शुक्रगुजारी की इबादत जो रखी है खुदावंद जी तेरे हज़ूर में बखूबी मानी खुदावंद अब हम तेरे कलाम को सुने तो तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में जैसे ज़रख़ेज़ ज़मीन में बीज बोया जाता है वो उगता है 30 60 और 100 गुना फल उगलाता है, ऐसे ही तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में बहुत सा फल है। यीशु मसीह के नाम में हम कलाम इलाही में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत मुक़द्दस तक मेरी तलावत करेंगे। खुदावंद की ज़िंदा और बावजूद पाकलाम में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी पहली 5 आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हम खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत पाएंगे जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया है। आमीन। जो कलाम में हमने ये सुना है इसकी अगर हेडिंग हम देखें तो ये लिखा है ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारना। हम जब इस दुनिया में हैं तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये अगर मैं आपको जानता हूँ आप मुझे जानते हैं तो मुझे पता है कि भाई आसफ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और भाई आसफ को पता है कि मैं इस दुनिया में रहते एक ईमानदार की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ क्या कि मैं वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ क्योंकि इंसान होते हम एक दूसरे को काफ़ी हद तक जानते हैं। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है ईमान के सहारे जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होते। कलाम में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं हमें फिक्र नहीं होती। जब हम एक बात को जानते हैं ना मैंने वहाँ जाना है वहाँ पे ये कुछ होगा ये हम जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो हम फिक्रमंद होंगे। लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा। ये हम सबको पता है कि हमने इस दुनिया से कूच करना है तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी। ये हमारा ईमान है कि हमें आसमान पर एक इमारत मिलेगी। अब हमारा जब कोई प्यारा इस दुनिया से जाता है तो हम उसके लिए रोते हैं हम रो रहे होते हैं करा रहे होते हैं लेकिन हम ये अपनी अकल में सोच नहीं रहे होते कि हम किसको रो रहे हैं। असल में वो हम अपने वक्त को रो रहे होते हैं कि मुझ पर भी ये वक्त आना है। कभी गौर करके देखना हम उसको नहीं रो रहे होते तो चलो चला गया है हमें पता है कि हमने मरना है लेकिन वो जब चला जाता है हम रोते हैं इतना अजीब अजीब। मैंने तो एक फौजी में चला गया वो एक बहन थी वो गालियाँ दे रही थी। अब ये आलम है लोगों का ये इतनी बुरी बात है कि आप फौतगी में बैठे हो और आप मतलब गाली दे के कह रहे हैं अपने बेटे को या बेटी को कि इसको उठा दो। हालांकि ये नामुमकिन है। हम कलाम का वहाँ पे मुकाबला कर रहे होते हैं। कलाम ने कहा है आपको और मुझे हम जब गौर से कलाम पढ़ते हैं तो आपको और मुझे काहे कहा गया। हमें यहाँ तक हुक्म है कि हम मुर्दे के लिए अपने आप को ज़ख्मी न करें। लोग क्या करते हैं लोग उसकी चारपाई में अपना सिर मार देते। मैंने देखा है ऐसा वो जो मरा हुआ पड़ा होता है ना बेचारा क्योंकि उस वक्त वो बेचारा ही होता है उसको कोई हरकत नहीं होती लोग उसकी चारपाई में अपना सिर मार रहे होते हैं उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये कितनी नॉन बिब्लिकल बात है। अब वो हमारा अजीज़ है वो प्यारा है वो चला गया है। सबसे खुशी की बात क्या होती है हम उसको इज्जत से इस दुनिया से रुखसत करते हैं उसको अच्छे तरीके से जाके कब्र में दफना के आते हैं। बुरी मौत क्या है कोई मर जाए उसको चील कौवे खा जाए तो बुरी मौत है उसके लिए हम रोए क्योंकि हमारा कोई प्यारा था वो चला गया हमें पता ही नहीं वो कहाँ चला है। वो कहते हैं ना मरिया बर्दाश्त हो जाता है गवाचा बर्दाश्त नहीं होता। जो गुम हो जाते हैं ना उनके लिए ज़्यादा दुख होता है कि पता नहीं कहाँ है किस साल में है। लेकिन जो चला जाता है इस दुनिया से मर जाता है चला जाता है उसके सब्र आ जाता है कि वो मर गया। ठीक है कब्र जो है वो हमारे लिए एक यादगिरी है। हम वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे दुआ हम नहीं कर सकते। क्यों क्योंकि कलाम में लिखा है सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अब एक कब्र में अगर तख्ती लगी है और उस तख्ती में ये लिखा हुआ है इससे मुर्दे को कोई फायदा नहीं
فائدہ ہم زندہ کو ہے. ہم جب اسے پڑھے تو وہ ہمارے لیے ہے کہ بھائی اگر میں روحانی طور پر سنوں تو مجھے جاگنا ہے. اب ایک بندہ شراب پیتے مر گیا تو اس کی قبر پہ لکھا ہے کہ میں زندگی کی اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. یہ کتنا بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پہ لکھی ہوتی ہے ایسی لڑکیاں, تو یہ کتنا بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ تو شراب پیتے مرا ہے, اس کا تو کلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو اس کی قبر پہ یہ لکھا ہوا ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس زندہ انسان نے وہ تختی بنا کے لگائی. ہم کہتے ہیں جی بے حرمتی ہو گئی. اب سب سے بڑی بے حرمتی تو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے تختی لگانی ہے, اس کا نام لکھیے کہ یہ نام ہے اس بندے کا, یہ اس کے باپ کا نام ہے, فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوا, فلاں ڈیٹ کو مر گیا, یہ کافی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی ادھر آئے تو لکھ کے لگا دو کہ یہ مقدسوں میں چلا گیا. معذرت کے ساتھ آج لوگ کیا کرتے ہیں, اب اگر مجھے پتہ ہے کہ ایک بندے کا کریکٹر ایسا ہے, اب میرا وہ جگہ اس کو کیسے ملے گی؟ اس کے کردار سے, اس کے عمل سے. میرے کہنے سے جگہ نہیں ملے گا. وہ میں کسی انسان کو کچھ کر سکتا ہوں کہ جیسے اس کا کوئی عزیز بیٹھا ہے, اردو سے جائے گا میں ابھی پادری نے وہی دعا کر دی میرا جو تو سیدھا ہی کیا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اگر کسی مردے کے لیے کوئی خرائط کر کے بانٹتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں پتا. یاد رکھیے اگر ہم مسیح ہیں ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہم اپنے عزیز کو دفنا کر آگے ہیں, وہ قبر جو ہے وہ ہمارے لیے جانگیری ہے. وہاں ہم جائیں وہ ہماری ایک انسانی تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ میرا عزیز, میری بھائی بہن بیوی ہسبینڈ جو بھی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہتا کہ قبر میں جانا ہی بری بات ہے. قبر میں جانا کوئی بری بات نہیں, آپ جائیے, آپ کی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. بے شک وہ مردہ ہے, اس کی ہڈیاں وہاں پڑی ہیں اور ہڈیوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں وہ غلط ہے. وہاں پہ جا کے آپ دعا نہیں کر سکتے. اب میرا کوئی عزیز, میں نے اپنے آپ کو مثال دی ہے, اگر وہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو ساتھ لے کے گیا. مجھے تسلی کیا ہے, میں نے اس کو اچھے طریقے سے دفنا دیا, اس کو اچھے طریقے سے قبر دے دی ہے اور خداوند کا نام لے کے اس کے کلام کے مطابق اس کو دفنایا. اب مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا یہ گھر گرایا جاتا ہے, اور اس گھر میں ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں. لکھا ہے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی گھر ہے. کئی لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا. لیکن خداوند نے نہیں کہا, مجھے لگتا تھا یار کل ہی بندہ قبر سے گیا ہوگا ایسا, مطلب جیسی باتیں سنی ہیں. آج کیا لگتا ہے کہ اس سے مت ڈرو جو آپ کے بدن کو قتل کرتا ہے, اس سے ڈرو جو آپ کے بدن کو قتل کرنے کے بعد دوزخ یا جنت میں ڈال سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ مسیح خداوند ہے. اس کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. تو ہمیں بہت سی رسومات ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں لوگوں سے, ہمیں وہ نہیں کرنا. آج ہم نے یہ عبادت اپنے گھر میں تھینکس گیونگ کی رکھی ہے. ہم نے ایک لفظ سنا ہے تیسرے دی عبادت, 40ویں دی عبادت, برسی دی عبادت. اصل میں وہ کیا ہے ہمیں وہ جاننا ضروری ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے. اب یہ شکر گزار نہیں ہے چنگا ہوا ہے کہ چلا گیا. شکر گزاری یہی ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو دفن کیا ہے. وہ ہمارا بڑا تھا, وہ ہمارا چھوٹا تھا, لیکن ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم نے اس کو دفن کر دیا. تو یہ تھینکس گیونگ ہوتی ہے. پھر یہ بھی ایک دنیاوی حساب سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جتنے دور و نزدیک کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب آتے ہیں, ہم سب مل کر ایک متفق ہو کر ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہے. وہ عبادت کس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو زندہ ہے نا, ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے بھی مرنا ہے, تو ہم آج اپنے آپ کو چینج کریں. اب کیا ہوتا ہے, اب جو عبادت تیسرے کی یا 10ویں کی یا 40ویں کی, میں یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, کیونکہ وہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا, معاشرے کی چیزیں بھی ٹھیک ہے, وہ ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے, لیکن جو بگنیکل نہیں ہے وہ ہم نے نہیں کرنی. جو بائبل سے باہر ہیں ان کو ہم نے نہیں مانا. اب وہاں پہ کیا عبادت ہوتی ہے کہ اس کو جو اس نے گناہ کیا اس کو معاف کر, یہ ہماری نادانی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں غریب لازر اور ایک امیر آدمی کی بات. میں آپ کو اپنی باتیں بتاؤں تو وہ فضول ہے. غریب لازر کو دیکھیے کہ اس نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری. اس بیچارے کو وہ ٹکڑا ملتا تھا جو
میز سے نیچے گرتا تھا، اور وہ کیسا ٹکڑا ہوتا ہوگا؟ آدھا کچا آدھا پکا۔ اب وہ غریب لازر بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ امیر آدمی بھی چلا گیا۔ اب دونوں ہی چلے گئے، تو دونوں نے جب دیکھا ایک دوسرے کو، تو ایک کہاں ہے اور دوسرا کہاں ہے۔ جب باپ ابراہم کی گود میں غریب لازر گیا تو اس کے پیچھے کسی نے دعا نہیں کی، ہو سکتا ہے اس کو اچھے سے کسی نے دفنایا بھی نہ ہو، لیکن امیر آدمی کو بڑے اچھے طریقے سے دفن کیا ہو۔ اس نے جب وہاں دیکھا کہ یہ وہی لازر ہے، یہ جو تو میرے ٹکڑے کھاتا تھا، اس نے جب اس کو آرام میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو ذرا بھیج کے تھوڑا پانی مجھے پلائیں۔ اس کو جو جواب ملا آپ سب کو معلوم ہے، وہ آپ اس کہانی کو پڑھ کے دیکھنا۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ جب اس امیر آدمی نے کہا کہ اس لازر کو بھیج، یہ اپنی انگلی ڈبو کر میرے منہ میں ڈال دے، میں بہت عذاب میں ہوں، میں جل رہا ہوں۔ اس کو باپ ابراہم ایک بات کہتا ہے تیرے اور اس کے بیچ میں ایک آگ کا گڑھا ہے، نہ تو یہ تیری طرف آ سکتا ہے نہ تو اس کی طرف آ سکتا ہے۔ اب اس آدمی نے دنیا میں تو زندگی بڑی اجیرن میں گزاری، بڑی غربت میں گزاری، بھوک افلاس میں گزاری، لیکن وہ ایمان کا بڑا تگڑا آدمی، اس نے اپنے ایمان میں رہتے ہوئے زندگی گزاری۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سفارش کرتے ہیں، کلام سفارش کسی کی نہیں مانتا۔ کلام میرے اعمال کو دیکھے گا، اب جہاں پہ کتاب کھلے گی تو وہ وہاں دیکھا جائے گا کہ میرا اعمال کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے لیے اس نے کتنی دیگیں پیچھے انہوں نے چڑھائی ہیں یا کتنا ان کے پیچھے دعائیں کی گئی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کلام زندوں کے لیے ہے، مردے تو جانتے بھی نہیں۔ بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، بائبل کو جب دیکھتے ہیں یار اتنی موٹی کتاب ہے، نہیں پڑھی جائے، یقین کرو 3 مہینے 10 دن میں بائبل کمپلیٹ ہوتی ہے اگر ہم پڑھیں، اگر ہم اسے ترتیب سے پڑھیں۔ بہت سی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بائبل پڑھتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک سسٹر سے میری بات ہوئی، وہ دوسرے ملک میں رہتی ہے، پاکستانی ہے۔ انہوں نے پریئر کروانے کے لیے فون کیا، جب انہوں نے فون کیا تو میں کہا بچے تم دعا کر دو، کہ ہاں جی بات سب بہت دعا کریں۔ میں کہا بائبل پڑھ دے ہو؟ ہاں جی بہت پڑھ لیں۔ میں کتوں پڑھ دے ہو؟ میں کہا جتوں پہنچے اتنی پڑھ لیں۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے بائبل پڑھنے کا۔ بائبل جب آپ ایک ترتیب سے پڑھو گے، یہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے آج کیا پڑھا ہے۔ یہ طریقہ بالکل میں نے کہا صحیح نہیں ہے میری بہن۔ آپ اگر بائبل کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ایسے پڑھیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ ایسے آپ پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو جس دن اس نے 90 زبور پڑھ لیے تو مجھے فون کیا کرتی بھائی صاحب 90 زبور پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں سمجھ آیا تجھے کتنا پڑھے؟ اس کو خوشی نہیں ہوئی اور اس بہن کی زندگی میں بدل گئی، وہ مجھے اپنی گواہی بھی دے رہی تھی۔ لیکن جب سے پریئر کروائی ہے میرا تو دھیان خداوند کی طرف چلا گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ہولی اسپرٹ کا مسا اگر ہم میں ہے تو یہ مسا ٹرانسفر ہوگا، اگر ایول اسپرٹ کا مسا ہم میں ہے تو وہ ٹرانسفر ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود ترتیب سے کلام کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پیدائش میں بزرگ آدم کو خدا نے کیا کہا، ابراہم کو کیا کہا، موسیٰ کو کیا کہا، کیونکہ ہمیں انبیاء یاد ہوں گے۔ اگر ہم نے جتوں بول گیا اتوں پڑھ لیا، ایسا کلام کو بڑے دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں یہ لکھا ہے بزرگ پولس کئی لوگ کہتے ہیں جی بائبل سے کتنے لکھے ہے کہ چرچ بھی نہیں منع ہے، میں تو نہیں لکھا، تو وہ ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن یہ تو لکھا ہے نا نشہ جب کوئی انسان کرتا ہے تو وہ حیوان ہو جاتا ہے، وہ انسانیت بھول جاتا ہے۔ اب سمجھ رہا ہے انسان اگر کہے جی بائبل سے سکھا پینا بھی نہیں لکھا منع فلانا، تو وہ ایک نادانی والی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے بائبل کو استعمال کرے۔ ایک ہی بات اگر لکھی گئی ہے یہاں پہ اس حوالے میں صاف نہیں لکھا کہ ہم مردوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، لیکن لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہمارا کہنے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، یعنی کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ یہ کب ملے گا؟ جب ہم ایمان میں مریں گے۔ ایمان میں کب ہم مریں گے؟ جب آج آپ اور میں خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خدا کے یہ احکام ہیں، ہم ان کو مانیں تو یاد رکھیے میں اگر آج ارادہ ہی کر لیتا ہوں تو میں ایمان میں مروں گا۔ اگر آج ابھی میں اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں نے بائبل کے مطابق چلنا ہے تو یاد رکھیے اگلے ہی پل اگر میری موت ہو جاتی ہے تو میں ایمان میں مروں گا۔ اگر مجھے نہیں پتا میں جیسے مرضی چل رہا ہوں ٹھیک ہے بائبل بھی پڑھی دی ہے نارا سارا کچھ آتے ہیں تو وہ ٹھیک، ایسا نہیں ہوگا، پھر ہمیں وہ اپنی گھر نہیں ملے گا، یہ ابھی ہمیں پتا۔
چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملوث ہو جائیں. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اس دنیا کے جیون میں ہم کراتے ہیں, ہمیں پریشانی ہوتی ہے, لیکن ہم ایک خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آسمانی گھر ملے. ہمیں کب ملے گا؟ جب ہمارا کردار ٹھیک ہوگا, یہ نہ پائے جائے آگے چلے, کیونکہ ہم اس کیمرے میں رہ کر بوجھ کے بارے کراتے ہیں. ابھی دنیاوی زندگی میں بہت پریشان کرتے ہیں, اس میں ہم پریشان ہیں, تنگ ہیں, کراتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہیے تو ہمارے بدن میں جسمانی دنیاوی لباس بھی ہے. اب اس کو ہم نے اتارنا نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر ہم نے روحانی لباس پہننا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم خدا کے حکم کو مان کر وہ لباس ہمیں مل جائے گا, جیسا کہ الگ ہی اس کا چوگا ملا ہوا تھا اس کے باپ کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرما بردار تھا. اب یہ نہیں کہ وہ سارا تو مکہ سے لازمی, ایسا نہیں تھا. وہ فرما بردار تھا, اس میں کچھ بات یہ الگ تھی. اس کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرتا تھا. اس لیے اس کے باپ نے اس کو نا ایک اچھے والا چوگا سلوا کے دیا تھا کہ یہ تو پہننا کر. یہ آپ کو دنیاوی بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, لیکن جو روحانی والا لباس ہے وہ کیا کہاں سے شروع ہوگا؟ کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میں نے بتوں کے سامنے نہیں جانا, میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, میں نے زنا نہیں کرنا, میں نے چوری نہیں کرنی, میں نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا, میں نے محبت رکھنی ہے. اب یہ ہمارا کیا ہے؟ روحانی لباس. جب ہم اس کو پہنیں گے تو ہمارے اندر سے نفرت ختم ہو جائے گی, ہمارے اندر سے لڑائی ختم ہو جائے گی, ہمارے اندر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا, حسد ختم ہو جائے گا, گالیاں, خون ریزی, جو بھی برائی ہمارے اندر ہے اس کے اوپر اگر ہم خداوند کو اس لباس کو پہنیں گے ختم ہو جائے گی. تو ہم کہاں جانے کے حقدار ہو جائیں گے؟ اپنے آسمان پر ابدی گھر میں جانے کے حقدار ہو جائیں گے. اب جب ہم وہ پہنیں گے تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. آگے لکھا ہے اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے. اب خدا نے ہمیں دوزخ کے لیے تیار نہیں کیا, اس نے ہمیں تیار کیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. لیکن اس نے لکھ دیا ہے, اس نے بتا دیا ہے اچھائی اور برائی تمہارے سامنے ہے, تم چن لو تم نے کیا کرنا ہے, تم نے کیسے, کہ ہم نے اپنا ابدی گھر کیسے پانا ہے, نہ کہ دوسروں کی سفارش سے, نہ کسی کی دعا سے, نہ کسی چڑھاوے سے. ہم نے یہ سیکھ لیا کہ چڑھاوا اس مردے کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دینے والا, اور نہ ہی ہماری لمبی لمبی دعا کو ریلیکسیشن دینے والی ہے. یہ تو کنفرم ہو گیا بائبل سے. اب ہم اگلی بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کلام میں کیا کہتا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں. کیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہم نا چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اب کلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے وائس, سلیمان نبی کا وائس, اس کا 9واں باب, اس کی 4 سے 6 آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے, کیونکہ یہ ضروری ہے. اگر کوئی پاسٹر ہمیں بتائے کہ جی مردیاں نے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو سب غصہ لگتا ہے, میرا برا سی, میری بہن سی, میرا تو بندہ سی, میری تو بڈھی سی, تو بات نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی زبان سے بتائیں تو اگلے کو برا لگ سکتا ہے, لیکن اگر ہم کلام سے سیکھیں گے کہ مردوں کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ کیا ہے. بیٹا نکالیے آپ نے, ہاں, اس کی 4 سے 6 آیت تک میں پڑھتا ہوں, آپ دھیان سے سننا چاہیے. 9ویں باب کی 4 سے 6 آیت تک لکھا ہے, چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے شیر سے بہتر ہے. زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے. اگر شیر مرا ہوا ہے تو کتا زندہ ہے تو سمجھ لو کہ کتا بہتر ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زندہ انسان کی قدر زیادہ ہے. مردہ بے شک وہ جتنا مرضی راست باز تھا وہ اپنی راست بازی کا پھل آگے جا کے پائے گا, وہ جتنا گناہ گار تھا وہ اپنی گناہ گاری کا اجر آگے جا کے پائے گا. کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے, پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے, اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں, کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے, ان کی یاد جاتی رہی ہے. اب اگر کوئی انسان زندہ ہے تو اس کو 20 لوگ جانتے ہیں, تو جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ 20 میں 19 جو ہے وہ بھول جائے گی. وہ ایک اس کو یاد رکھے گا جو اس کا عزیز تھا, اس کی یاد جاتی رہے. ایسے ہی اس کے کردار بھی دنیا سے اس کے ساتھ
चले गए। अच्छा, आगे लिख रहा है अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस्त हो गए। उनकी जो मोहब्बत थी लोगों के साथ वो भी नेस्त हो गई, अगर उनका हसद था वो भी खत्म हो गया। अब ये मुर्दे के लिए खुदावंद का कलाम बता रहा है कि उसकी याद भी नहीं रहती, तो हम कैसे उसके लिए चढ़ावा चढ़ा सकते? हमारा चढ़ावा उसके लिए किसी काम का, हम उसके लिए ये इबादत रखी है ना। अच्छा, ये जब भी हम अपने घर में इबादत रखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है हमें पता है? उसका मकसद ये होता है कि जो यीशु मसीह ने इरशाद आज़म हमें बताया है कि सब कौमों में इंजील की मुनादी करो, इसका मकसद ये होता है। और हमने अपने घर में शुक्रगुजारी की बात रखी है ना, इसका मतलब ये है कि जब पादरी साहब कलाम सुनाएंगे तो हमारे बच्चों को बहुत जो नहीं पता वो पता चल जाएंगे। ये क्या है? एवेंजलिज्म। ये आप एवेंजलिज्म कर रहे हो। और जब हम खैरात करते हैं तब हम क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों के साथ खैरात जब की जाती है तो बाइबल हमें बताती है कि जब तू खैरात करे तो लंगड़ों को, लूचों को, भूखों को खिला जो तुझे उसका अजर नहीं दे सकता। जब हम खैरात करके अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं तो याद रखिए वो खैरात नहीं, वो एक पार्टी करते हैं। खैरात जब करो तभी आप एक काम करो कि हमारे मोहल्ले में ये घर क्रिश्चियन है लेकिन ये कभी चर्च नहीं जाते, ये तवीज़ों की तरफ जाते हैं। आप उस घर को बुलाइए अपने घर, क्योंकि आज आज साढ़े घर ना इबादत भी है तो खाना नहीं है, उनको बुलाओ। हो सकता है आपकी उस इबादत के जरिए वो घर बच जाए, और जब वो घर बच जाएगा तो याद रखिए आपको ये हुक्म है, पूछा जाएगा कि तुमने कितनी लोगों को मेरा कलाम सुनाया। आप बता सकोगे कि खुदावंद एक घर था हमारे मोहल्ले में, एक एरिया था, वहाँ पे ऐसे लोग थे, उनको मैंने बुलाया था और उन लोगों ने बैप्टिज्म दिया, उन लोगों ने तौबा की, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी तुझे दी। वो लोग भी आपके सामने खड़े होंगे कि हाँ जी इस बंदे ने हमें बताया। मैंने कई ऐसी इबादत में गया हूँ, लोग कहते हैं जी पादरी साहब छेती छेती कलाम सुना रहे हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है कि हम सारे काम तो आराम से करते हैं, लेकिन जब कलाम की बात आती है तो हम कहते हैं छेती छेती कर रहे हैं। हम इसको क्या समझते हैं? इसका हमारी ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं, इसलिए हमारा कोई मकाम नहीं। आज हम उन लोगों से कर्जे ले रहे हैं जिनको हमें देने चाहिए। ये कितनी अफसोस की बात है। याद रखिए, मैं आपको अपनी ही गवाही देता हूँ कि जब से मैं बाइबल मुकद्दस से जुड़ा हूँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मुझे हर चीज़ खुदावंद दे रहा है। ये वो कहाँ से करता है हमें नहीं पता। अब मोबाइल तो अलग रह गया, मेरे पास हारमोनियम के पैसे भी खुदावंद हैं। ये कहने की बात यह है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मोहताजी जो है वो कब आती है? जब हम इससे दूर होते हैं, जब हम इसको रहते हैं फटाफट पढ़ के रख दें, इसको जब दिल से नहीं, आपको मुझे इसको दिल से पढ़ना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अगर 11 चैप्टर हम रोज़ पढ़ें तो याद रखिए एक साल में 2 बार आप बाइबल कंप्लीट, क्या एक साल में 2 बार आपकी बाइबल कंप्लीट हो जाती है, तो कितनी खुशी की बात है, कितना मुश्किल बात है। 9, 10, 11 चैप्टर आप रोज़ पढ़ सकते हैं। हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है, हमें इसको अपने साथ लगा के रखने की ज़रूरत है। अब कलाम में लिखा है चूँकि जो जिंदों के साथ है उसका मुद्दा कुछ नहीं जानता, तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। हमें इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अब उनकी मोहब्बत, अदावत, हसद सब नेस्त हो गए और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा वो मुकरा नहीं। अब जाओ कलाम कह रहा है कि जो आप उसके लिए करते हैं उसका उसमें कोई हिस्सा नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है उसका। आप फजूल अपना पैसा वेस्ट करते हो, साथी जी मेरा अपना कर लो, बारा जी मेरा अपना कर लो। ये चीज़ें जो है ये हमारी क्रिश्चियन लोगों की नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? हमारा प्यारा चला गया, उसका कम वो रास्तबाजी में मरा है तो मैंने उससे ज़्यादा रास्तबाजी करनी है अपने आप, मैंने उससे ज़्यादा हुक्मों को मानना है, ये हमने सीखना है। ऐसा नहीं कि वो टुट गया तो हम ऐसी 2 पैक लोग से 4 लाने लग गई है, कुछ भी की हो जाती है गम पड़ा है मुँह मैच करके पी। तो ये गलत तरीका है हमारा जीने का। ऐसा नहीं कि हम अगर किसी को गुनाह में मरते देखें तो हमें तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी वक्त तौबा करनी है कि मैंने ऐसा नहीं करा, मेरे साथ ऐसा ना हो। तो ये हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए कलाम है।
اگر ہم کبھی ایسا کرتے تھے، آج کل ایک سیزن چل رہا ہے میلوں کا، یہ کلام ہمیں وہ بھی بتا رہا ہے کہ مردوں کے پیچھے مت بھاگو. آپ کسی پریسٹ کو دیکھیے، کسی پاسٹر کو دیکھیے جو بندوقیں نکالتا ہے، یاد رکھنا وہ گلے میں کراس بھی نہیں کرتا، ویسے ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے اندر فائر ہے، میرے اندر وہ ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے اس سے بڑا ہے. یہ کلام کی آیت، میرے اندر یسوع مسیح ہے. اب ہمیں اگر وہ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کراس بھی نہیں پہنتے، وہ وائٹ چوگا بھی نہیں پہنتے، وہ ویسے ہی جاتے ہیں. بائبل بھی بعض اوقات اگر ان کے پاس نہ ہو تو وہ چلے جاتے ہیں، سامنا کرتے ہیں ڈیول کا. کیوں؟ ان کا فیتھ ہے، ان میں ایمان ہے. ایمان سے راست باز جیتا رہے گا. اور ابراہم کو جو ایمان تھا وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. یاد رکھیے میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اگر ہم آج خدا کی حضوری میں ہیں، ہم نے جو کلام سنا ہے، ہم میلوں والے کرسچن نہ بنیں. ہم وہ کام ہرگز نہ کریں جو کہ کسی بھی مورتی کو درشاتا ہو. اگر ہم اپنے گھر میں کراس لگاتے ہیں تو کراس خالی ہے. اگر کسی جگہ پہ ایسا کراس ہے جس کے اوپر اسٹیچو لگا ہے، وہاں پہ آپ اپنا سر ہرگز مت جھکائیں، کیونکہ اگر آپ ویسا کر رہے ہیں تو آپ ایک مورتی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ایک اسٹیچو تھا، اس کی آنکھوں سے خون آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں سے یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. وہ کچھ بھی نہیں ہے. بائبل بتاتی ہے تم بہت سی افواہیں سنو گے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے لوگ آسمان سے آگ نازل کر دیں گے. لیکن یاد رکھنا کہ مسیح کب آئے گا. وہ جدھر لشک پہنی ہے ایسے آئے گا. اور جو ایماندار ہیں وہ جانیں گے کہ یسوع کب آنے والا ہے. ہاللیلویا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. آج ہمارا سب کا ایک یادگیری میں عبادت رکھنا بہت اچھا ہے. ہم نے اپنے پیاروں کی یادگیری میں عبادت رکھی ہے. اس یادگیری سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارے بچوں نے کلام میں سے نئی باتوں کو سیکھا. یہ ہمارا